اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج حسب ترتیب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کا جو حصہ پچھلی دفعہ چھوڑا تھا وہ ریپیٹ کریں گے. ریپیٹ نہیں بلکہ اس کو آگے چلائیں گے. اور سورہ جو آیت نمبر 10 ہے اس کی پوری تجوید کی، اس کی تجوید کی پریکٹس ہو چکی ہے، اس کی صرف کی بھی پریکٹس ہو چکی ہے، تو ہم اس کے نحو کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کریں گے. یہ جو پہلا کلمہ ہے ہمارا، ہم نے صرف میں ڈسکس کیا ہے، یہ ہے خادع یخادع. کون سا باب ہے یاد ہے آپ کو؟ باب مفاعلہ. ویری گڈ. تو باب مفاعلہ، ٹھیک ہے. اس کی ایک خوبی، یہ جو کتاب ہے نا ریفرنس میں دے رہا ہوں عربی گرامر کی، الہدا کی چھپی ہوئی، اس میں انہوں نے ایک خوبی لکھی ہے. اس باب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو وہاں اشتراک کا مطلب نہیں لیا جائے گا. اشتراک کا مطلب یقاتلون فی سبیل اللہ، تو یقاتلون کا مطلب ہے وہ بھی لڑتے ہیں وہ بھی لڑتے ہیں، دونوں مل کے ایک کام کر رہے ہیں. تو لڑائی کا عمل ایک ہی بندہ تو نہیں کرتا نا، تو وہ کیا اشتراک کیا ہوا؟ ان دونوں کا لڑنے میں اشتراک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سینٹنس اگر میں یہاں پہ لکھ دوں نا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. مطلب ادھر اشتراک دو سائڈ سے نہیں ہے بیسیکلی. جی ہاں، اللہ کے سائڈ سے ون سائڈڈ. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ ایک سینٹنس جو ہے نا وہ ود ریفرنس لکھ دوں. انہوں نے 2 مثالیں بھی دی ہیں. قاتلہم اللہ، مار ہوئی ان پر اللہ کی. قاتلہ کا مطلب کیا ہوا ہے؟ یعنی دونوں مشارکت ہونی چاہیے. نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کو مارا اور اللہ نے ان کو مارا، ایسی بات نہیں ہے. صرف ایک ہی سا ان پر مار ہوئی اللہ کی طرف سے، یعنی انہوں نے کچھ نہیں کیا. حاسبناہم، ہم نے ہی ان کا حساب لیا. حاسب یحاسب، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے لفظ بیان کر رہا ہے کہ حاسبناہم، ہم نے حساب لیا ان کا، انہوں نے ہمارا حساب نہیں لیا. تو یہ سینٹنس کیا ہے کہ باب مفاعلہ کی، اس باب کی نسبت، باب مفاعلہ میں لکھ لیتا ہوں، باب مفاعلہ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو وہاں اشتراک کا معنی نہیں لیا جائے گا. مثال اس کی ہے قاتلہم اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بھی باب مفاعلہ سے ہے، یخادعون اللہ. وہ اس کا ترجمے بھی اس بات کی جو ہے نا ہے، وہ اپنے تئیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. جو تئیں کا لفظ ایڈ ہوا ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ اپنے تئیں دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ بھی ہے نا مکر سے بھی، جی مکر سے بھی، وہ مکر مکر اللہ اور آیت ہے، وہ اس کا معنی اور ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے، ابھی اس پہ بات کریں. نحو کا ٹاپک ہے ہمارا یخادعون. اس میں دیکھیں کون سی ہے علامت ضمیر، کیا ہے اس میں؟
یہ واو علامت ضمیر ہے، تو علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور وہ کیا بنتی ہے؟ تو وہ اپنے تئیں یہ فاعل جو ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مل کر کس کو؟ اللہ کو، ٹھیک ہے۔ اللہ کیا ہے یہاں پہ؟ منصوب، منصوب بن کر کیا بن رہا ہے؟ مفعول۔ واو کیا ہے؟ حرف عطف، اور دوسرا مفعول ثانی کیا ہوگا اس کا؟ یہ مفعول ثانی ہے، یہ الذین صلہ اور موصول، یہ کیا ہے؟ اسماء موصولہ ہے نا، موصولہ جمع اس کا صلہ، صلہ کیا ہے؟ آمنو، الذین وہ سب لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، فعل ماضی ہے نا، آمنا آمنا آمنو، روٹ ورڈ اس کا امن ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو وہ مفعول، یہ دونوں، یہ صلہ اور موصول مل کے کیا بن رہے ہیں؟ مفعول، مفعول ہو کے وہ کیا بنیں گے؟ سوری، منصوب بن کے مفعول ہو رہے ہیں، یہ حالت نسبی میں ہے، ٹھیک ہے، حالت نسبی میں ہو کے یہ مفعول ثانی بن رہے ہیں۔ پہلا مفعول کون ہے اور دوسرا مفعول الذین آمنوا، تو وہ اپنے تئیں مل جل کر کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، لیکن وہ نہیں دے سکتے۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور کیا یہاں پہ؟ واو عطف، ما، یہ آپ یاد رکھیں، ما، حل، ما، حل اور لا، ما اور حل، ایک تیسرا کلمہ بھی ہے۔ جب بھی حل کا مطلب سوالیہ ہوتا ہے، کیا، ما کا مطلب بھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ما موصولہ بھی ہوتا ہے، جو کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن جب بھی یہ اللہ سے پہلے آئیں تو ہمیشہ نافیہ ہوتے ہیں، یہ فکرہ لکھ لیں اپنے پاس، ما اور حل ہمیشہ جب اللہ سے پہلے آئیں تو ہمیشہ نافیہ ہوتے ہیں، جہاں اس کا کچھ اور معنی نہیں کر سکتے آپ، تو نہیں دھوکہ دیتے، یخدعون، یخدعون میں واو کیا ہے جی؟ ضمیر ہے، اس میں علامت ضمیر ہے اور مرفوع ہے، اور کیا بن رہی ہے؟ فاعل۔ وہ سب لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہ سب لوگ نہیں دھوکہ دیتے، ما نافیہ، تو یہ ما اور یخدعون یہ مل کے یہ سمجھے فعل مضارع نفی کا کام بھی کر رہے ہیں، فعل مضارع کی نفی ہو رہی ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے، سب کے سب، جمع کا صیغہ، الا مگر، سوائے اپنے آپ کے، انفسا، یہ جو انفسا ہے یہ کیا ہے؟ حالت نسبی میں ہے، حالت نسبی میں ہے، تو یہ فاعل ہے اور یہ فعل ہے، خدع، اس فاعل نے جو جمع کا صیغہ ہے ان سب نے دھوکہ دینا ہے، کس کو؟ مفعول کیا ہوگا؟ اپنی جانوں کو، جی انفسا، منصوب ہوا نا، حالت نسبی میں مفعول بنے گا، اور اللہ کا مستثنیٰ بھی ہے اور پھر بھی یہ منصوب ہو رہا ہے۔ اللہ کے بعد آنے والا منصوبات کتنے ہیں ہمارے؟ 13، تو اس میں ایک ہے حال، تمیز، مستثنیٰ، تو اللہ کے بعد آنے والا ہمیشہ منصوب ہوگا، تو یہ مفعول بھی ہے اس کا، اور ایسا اس میں مفعول جو اللہ کے بعد آئے وہ منصوب ہوتا ہے،
تو اس کی حالت نسبی جو ہے وہ مستثنا ہونے کی وجہ سے ہے. وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے مگر اپنے آپ کو. انفسا اپنی جانوں کو. ہوم کیا ہے یہاں پہ؟ یہ دونوں مل کے مرکب بنے گا. مرکب کون سا؟ مرکب یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، تو مرکب اضافی بنے گا. تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو مضاف الیہ اسم ضمیر مجرور متصل ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنے آپ کو. اچھا یہاں پہ علماء لکھتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا پورے کا پورا، یہ جملہ یہ حالت نسبی میں ہے، منصوب ہے. یہ ایسے کر لیتے ہیں تو منصوب ہے یہ پورے کا. وما یخدعون الا انفسہم، یہ منصوب ہے. تو اس کا منصوب وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ اس پورے کے پورے جملے کا منصوب ہونا ان 13 میں سے کیا ہے؟ حال ہے. حال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک بندہ آتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ کس حال میں ہے، اس کی حالت کیا ہے. جیسے اکثر میں مثال دیتا ہوں، جا حامد راکبن، حامد آیا ہمارے پاس اس حال میں کہ وہ سوار تھا گھوڑے کے اوپر، تو یہ اس کی حالت ہے. یہ جو حالت ہے یہ کس فاعل کی ہے؟ اس فاعل کی. یہ جو یخادعون اللہ والذین آمنوا ہے نا، جو لوگ اپنے تئیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی اصل میں حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ ان کی حالت ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے. تو اس جملے کو اس فاعل کا حال ڈکلیئر کیا گیا علماء نے. یہ جو فاعل ہے جو اپنی طرف سے یہ کام کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ حال ہے کہ میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ ان 2 مفعولوں کو. لیکن اصل میں اس کا حال کیا ہے؟ یہ اس کا حال ہے، اللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے وَمَا يَشْعُرُونَ، پھر عطف. ٹھیک ہے جی. یہ جو فاعل ہے، یہ جو نہیں دھوکہ دیتا سوائے اپنے آپ کو، آگے اس کے بارے میں یہ جو جملہ ہے ما یشعرون، یہ بھی حالت نسبی میں ہے، منصوب ہو کے یہ بھی حال بن رہا ہے. تو 2 حال بتائے گا. منصوب ہو کے یہ بھی حال بن رہا ہے، لیکن یہ حال کس کا ہے؟ اس فاعل کا. وہ جو اپنے آپ کے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، ان کا حال کیا ہے؟ وما یشعرون. وہ کچھ شعور نہیں رکھتے، اس لیے ان کی یہ حالت ہے. اپنے تئیں وہ ان 2 مفعولوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو شعور نہیں ہے. شعور ہوتا تو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیتے. جی شیخ میرا سوال ہے اس کے اوپر. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کا فاعل اور اس کا فاعل ایک ہی لوگ ہیں، لوگ تو وہی ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ جو آخری حال جو ہے وہ اس سے ایسوسیٹڈ ہے اور اس سے نہیں ہے؟ نہیں تو دو اس میں فاعل آئے ہوئے ہیں. پہلے تو یخادعون اللہ کا وہ واو فاعل ہے جو جس کا حال ادھر بتایا گیا ہے نا، اس میں بھی فاعل ہے، اس کا حال آگے بتایا گیا. صحیح. ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ یہ گروپ جو ہے، ایک گروپ ہے، گروپ آف پیپل، فاعل ہے جو ان 2 مفعول کو دھوکہ دے رہے ہیں. جی. تو ان کا حال کیا ہے؟ وہ کیا کام کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہی گروپ. ٹھیک ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ اس گروپ میں سے کوئی بندہ یہاں آ کے نکل جائے،
میری بات سنیں پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے کہ یہ جو دھوکہ دینے والے گروپ ہے وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنے آپ کو. وہی گروپ یہاں پہ آیا تو ایک بندے کو شعور آ گیا, تو اگر وہ شعور آ گیا تو وہ نکل گیا, ٹھیک ہے, ایمان لے آیا. صحیح ہے. تو اس گروپ میں آ کر وہ اس فائل سے تو باہر نکل گیا نا, جی, اپنے آپ کو وہ دھوکہ نہیں دے رہا, صحیح ہے. تو اس کا مطلب اس کو شعور آ گیا, جی, تو وہ ما یا شعورون سے بھی باہر نکل گیا. جی, ٹھیک ہے. اور اگر رہ گیا تو پھر اس کا جو ہے وہ اگر وہ اس میں بھی شامل ہے تو پھر وہ ما یا شعورون ہے. اچھا اچھا اچھا. ہاں, تو جب تک وہ باقی واللہ عالم بالصواب. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ہم سب سیکھ رہے ہیں. صحیح. اگر کوئی ہم سے زیادہ جاننے والا ہماری اس بات کو سن رہا ہے تو ہماری تصحیح کر دے, ہم سب سیکھنے والے ہیں. لاجیکل سینس تو بنتا نہیں, لاجیکل سینس تو وما یخدعون جو ہے, اگر وہ وما یخدعون میں نہیں آتا تو اس سے بھی ان کو شعور آ گیا تو وہ اس میں نہیں ہے, اس میں تو وہ تھے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. جی, تجوید پہ بات کرتے ہیں پہلے اس کی, یہ ہماری ایز اٹ از رہے گی. فی, یہاں پہ جملہ شروع ہو رہا ہے فی قلوبہم. قاف کا مخرج کیا ہے؟ قاف کا مخرج ہے جب یہ جو ہم جسے قوا کہتے ہیں نا, گلے کے اندر لوتھڑا جو لٹک رہا ہے, وہ جب بالعکس بالمقابل تالو کے ساتھ لگتا ہے تو قاف ادا ہوتا ہے. اس سے ذرا پہلے کاف جو ہے وہ آسانی سے ادا ہو جاتا ہے. اس قاف کو ادا کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہے فی قلوبہم. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی. اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے, ٹھیک ہے جی, تو کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی. اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے, مثلا یہاں پہ کیا آ گیا ہے؟ اللہ آ گیا ہے, الف آ گیا ہے. یہاں پہ کیا آیا ہے؟ عین آ گیا ہے. تو یہاں پہ ہوگا وَلَهُمْ عذاب. ہم پورے کا پوری اس کی ادائیگی ہوگی. یہاں پہ اس میم کا اس میم میں ادغام ہوگا, اور اگر اس کے بعد با آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ علی. یہ تنوین ہے, یہ نہیں ہے جی. اگر اس میم کے بعد با آ جائے ترمیہم بحجارۃ من سجیل. تو اس میم کے اوپر اخفاء کیوں کرتے ہیں کہ میم کا کے بعد با آ گیا ہے متحرک, تو وہاں پہ اخفاء ہوگا. یہ ہے میم ساکن کے قواعد میں 3 قواعد ہیں. اس کو ادغام شفوی, اخفاء شفوی اور اس کے علاوہ اظہار شفوی. جی, مرض فزاد. تو یہ کیا ہے؟ تنوین کے بعد فا آ گیا, یہاں پہ اخفاء ہوگا. اخفاء کیسے ہوتا ہے؟ تنوین کے بعد میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ یرملون میں سے کوئی آ جائے تو لام اور را کی شکل میں ادغام کامل ہوتا ہے اور باقی کی شکل میں ادغام ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 15 حروف ہیں, حروف اخفاء. تو ان کی شکل میں یہاں پہ اخفاء ہوگا. پڑھیں گے ہم مرض فزادہم اللہ مرضا. فزادہم اللہ. یہ آج آپ کا ایک نیا چیپٹر آ گیا. جو لاسٹ ٹائم ڈسکس ہوا تھا وہ یہ تھا کہ نمبر 1 من ان ناس, ایسا ہی تھا, یاد ہے آپ کو؟ یہ 2 ساکن تھے, نون ساکن اور یہ نون ساکن. یاد رہے یہ الناس جو ہے نا, یہ لفظ اس کا روٹ ورڈ ناس ہی ہے, لیکن یہ روٹ ورڈ میں یہ ڈبل نون نہیں ہے. یہ نون کہاں سے آیا؟ اس لام کا اس نون میں ادغام ہو چکا ہے. یہ حروف شمسی میں سے ہے.
تو یہ اسی جگہ پہ اگر آپ کے پاس دوسرا لفظ ہو تو آپ اس کو ایسے پڑھتے ہیں، اس کو کیا پڑھیں گے؟ القمر. لام پڑھ رہے ہیں نا، تو یہاں پہ لام کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ اس لام کو اس نون کے اندر ادغام کر رہے ہیں، تو نون مشدد ہو رہا ہے. آج کا ہے اگر ایک ساکن ہم ہو اور دوسرا اللہ کا لام، جو پہلا لام ساکن ہے، یہ مشدد ہے نا لام، اس کا پہلا ایک لام ساکن ہے، یہ ساکن اور یہ ساکن جب دو اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہوم یا کم کا میم ہو، یہ کم، آج دوسری کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی، تو اس کو ضمہ ملے گا. یہ اصل میں کیا تھا؟ ہوم. فعل کے بعد آ رہا ہے ضمیر منصوب متصل تھی، یہ ہو، ہما، ہم، میم کے اوپر جزم تھی نا، تو وہ جزم ہٹا کے میم کے اوپر پیش کون لے آیا؟ تجوید کا کلیہ. جب تجوید میں دو ساکن اس طرح اکٹھے آئے کہ پہلا ہم یا کم کا میم ہو تو اس کو ضمہ دے دیا جاتا ہے. تو پہلے یہ تھا اگر من کا نون ہو تو اس کو کیا دیا جائے گا؟ فتح. تو آپ نے ضمہ بھی جان لیا اور فتح بھی جان لیا. لاسٹ لیکچر میں من کے اوپر فتح دیا تھا، اور آج ہوم یا من کے بعد حرف با آئے تو اقلاب ہوگا. اقلاب کسے کہتے ہیں؟ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا. دل ہمارا ہر وقت اپنی جہت بدلتا رہتا ہے، اس لیے وہ قلب ہے، قاف سے یاد رہے. تو بدلے گا کیا؟ یہ لفظ کیا تھا؟ علیمن، یہ اس شکل میں تھا من، ایسے ہی ہے نا، علیمن. تو من کی جو نون ہے وہ میم میں بدل جائے گی. اس کو پڑھیں گے علیمم بما کانوا یکذبون. ایک بار پڑھ لیتے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. مرض را کو پر پڑھنا ہے. اگر فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. صدق اللہ العظیم. جی، فی حرف جر. ابھی ہماری بات کہاں شروع ہوئی ہے؟ علم صرف کے بارے میں. فی حرف جر، ٹھیک ہے جی. اور قلوب کیا ہے جی؟ اسم جس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ قلب. قلب کی جمع قلوب. تو فی قلوبی یہ ایک مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ جاری. قلوبی ہم بھی ایک مرکب ہے، اسم جمع اسم، تو مرکب اضافی. یہ ہم کو ہم کس نے کیا؟ یہ مضاف نہیں، جار کی وجہ سے. کون سی جر؟ یہ جو با کے نیچے کسرہ ہے نا، اس نے اس کو ہم کیا. اور یہ باقی یہ کسرہ جو ہے فی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ فی کی وجہ سے ہو رہا ہے. آگے کیا ہے جی؟ مرض. مرد اسم ہے تنوین کی وجہ سے. میم را دات روٹ ورڈ ہے، کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. فزادہ یہ فا حرف عطف ہے. زادہ اس کا روٹ ورڈ ہے زا واو دال. شیخ میں پتہ کیسے لگے مرض جو ہے وہ اسم ہے؟ ال تو لگا ہوا نہیں ہے اس کے اندر، تنوین ہے. فزود روٹ ورڈ ہے زا واو دال، قاف واو لام، قول کی طرح. اس میں مشابہت کیا ہے؟ قول کی اور ذات کی. یہ کیا بنے گا؟ قوالا کیا بن گیا تھا؟ قالا. تو زوادہ کیا بنے گا؟ اس زا کے اوپر زبر کی وجہ سے اس واو کو کیا بدلیں گے؟ الف سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے پچھلے لیکچرز میں یہ بات موجود ہے. تو یہ زوادہ سے زیادہ بن گیا. یہ لفظ اس ایک مذکر نے زیادہ کیا. ٹھیک ہے جی.
یہ فعل ہے. کون سا فعل ہے جی؟ صیغہ کون سا ہے؟ پہلا واحد مذکر غائب. جی ہم ضمیر ہے، اسم ضمیر، اسم. اللہ اسم جلالہ. مردن پھر سے اسم. واو حرف عطف حرف. لام لام جارہ. ہم پھر سے اسم. عذاب علیم. با حرف جر. ما موصولہ. کانو فعل کون سا؟ ماضی. ماضی جمع جی فعل ماضی ہے. میں لکھ دیا ہے، لکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. کوئی بندہ چینج کر سکتا ہے اس کو. کریں گے. ہے تو ماضی، بات ٹھیک ہے، لیکن فعل جو ہے اس کا ایک فعل کی ڈویژن ہے. استمراری نہیں، اس ابھی یہ نہیں آیا، استمرار پہ نہیں میں ابھی آیا، صرف قانون پہ ہوں. تو ہاں اچھا چلے ایسے کر لیتا ہوں. فعل ہے، ماضی بھی ہے، لیکن اس کی قسم کون سی ہے؟ ایک اسپیشل اقسام ہے جو پڑھائی ہوئی ہیں. یہ فعل ناقص ہے. کانا، سارا، باتا، ظل، امسح، امضى. یعنی یہ سارے افعال ناقصہ کی اقسام میں سے آتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم جب بات ہوئی اس کے اوپر تو تھوڑا سا ٹائم دے کے کبھی کریں گے بات. تو یہ ہے فعل ناقص ہے. آپ کو یاد ہے جب ہم نے مجرورات، منصوبات اور مرفوعات پڑھے ہیں تو کانا کا اسم، انا کا اسم. انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اور کانا کا اس کے الٹ ہوتا ہے. کانا کا کیا ہوتا ہے؟ کانا کا مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کانا کانو، کانا کانا کانو یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا، مذکر کا اور غائب کا. ٹھیک ہے. یکذبون یہ کون سا فعل ہے جی؟ فعل جمع یہ مضارع ہے. یہ فعل مضارع ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے. اور صیغہ کون سا ہے؟ یہ سیم صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا. یعنی اس فعل مضارع کا بھی یہ صیغہ سیم ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ لکھنے سے یہ ہے آپ کی اس کی صرف. یہ کیسے بنا؟ یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف دال پا، کاذبا. تو یہ کس باب سے ہے؟ ضاد سے ہے. ٹھیک ہے. تو میں ابھی اس کو دوبارہ تو نہیں جا سکتا نا. میں لکھوں ادھر دارابا، یدربو، اس کے نیچے کاذبا، یکذبو. یہ لیکچر نمبر کہیں 3-4 میں موجود ہے. تو یہ تو ابھی تو مجھے ٹائم بچانا ہے کہ ہر بات پہ میں اس کو روٹ لیول پہ چلا جاؤں گا تو ٹائم بہت جو ہے نا ضائع ہوگا. تو یہ آپ کو جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو لیکچر نمبر 3 یا 4 پہ جا کے دیکھ لینا چاہیے یہ یکذبون کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوئی ہماری علم الصرف کی بات. ابھی اس کو مٹا کر ہم علم نحو پہ چلتے ہیں. علم نحو ایسا علم ہے جو کلمے کی آخری حرکت کے اوپر بحث کرتا ہے. یہ قلوبی کیوں ہوا ہے؟ قلوبا یا قلوبو کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ دونوں فی اور قلوب مل کے مرکب جاری بن رہے ہیں. مرکب جاری کا پہلا جز حرف جر ہوتا ہے اور دوسرا اسم ہوتا ہے ہمیشہ. یہاں پہ آپ کا کوشچن بنتا تھا کہ یہ قلوب کو ہم اسم کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہ ہی اس کے اوپر الف لام ہے، نہ ہی اس کے اوپر تنوین ہے. آپ نے شاید غلطی سے یہ کہہ دیا تھا، کہنا آپ یہ چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں نا یہاں پہ بھی ایک کوشچن اجاگر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں الف لام ہو تو ہمیشہ اسم ہے اور تنوین ہو تو ہمیشہ اسم ہے. تو حرف جر کے بعد ہمیشہ یہ ایک تیسری نشانی اسم کی. یہ میں نے کہا تھا نا کہ چلتے چلتے انشاءاللہ ہم لیکچرز کے دوران بھی بہت کچھ سیکھیں گے. تو حرف جر کے بعد ہمیشہ کبھی بھی یہ فعل پہ نہیں آئے گا، اسم پہ ہی آئے گا. یا اس پہ بھی آتا ہے، حرف پہ بھی آ جاتا ہے.
انک لفی ضلال مبین، لام بھی جر ہے، فی بھی، لفی، انک لمن المرسلین، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے، تو یہ ہے۔ اچھا، فی قلوبہم، یہ آگے کیا ہے جی؟ یہ پھر مرکب کون سا، دوسرا مرکب کون سا بنا؟ اضافی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے یہ ہے ہمارا کلمہ، کیا ہے جی؟ مرفوع۔ کیوں مرفوع ہے؟ ابھی تو بات کریں نا میرے ساتھ تھوڑی سی۔ دکھ رہا ہے نا؟ نہیں، دکھ تو رہا ہے ابھی ہمارا، دیکھیں طریقہ کار بھی ہمارا شروع سے یہ تھا۔ پہلے دن میں نے بتایا کہ قرآن پاک کے سارے کلمات اسم، فعل، حرف پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سارے اسماء کبھی وہ مرفوع ہوتے ہیں، کبھی منصوب ہوتے ہیں، کبھی مجرور ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پہچاننا ہی ہمارا کام ہے، ہم نے یہ صرف پہچاننا ہے کہ کون سا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، وہ ہم نے علم صرف میں پہچان لیا۔ ابھی نحو بات کر رہا ہے آخری حرف کے اوپر حرکت کی، آخری حرف کے اوپر تنوین ضمہ والی ہے، کیوں ہے؟ وہ بھی بڑا لمیٹڈ ٹاپک ہے۔ لمیٹڈ کیا کہ مرفوعات کتنے ہیں ہمارے ٹوٹل؟ 8، ان 8 میں سے پہچاننا ہے آپ کو یار۔ کیا یہ انا کے بعد آ رہا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ کانا کے بعد آ رہا ہے؟ لائے نفی جنس کے بعد آ رہا ہے، لا و ما مشابہ لیسا کے بعد آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا یہ ڈائریکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ فاعل ہے؟ فاعل ہے، یہ بتا۔ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ نائب فاعل ہے؟ کسی فعل ماضی مجہول کے بعد یہ آ رہا ہے؟ نہیں۔ اچھا، یہ ہے مبتدا ہے، خبر ہے کسی کی؟ ہاں، یہ بات ہے کچھ یہاں پہ کیا ہمیں پتہ چلا، یہ مبتدا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ جب خبر جار مجرور ہو تو وہ مبتدا سے مقدم کر لی جاتی ہے۔ معنوی طور پہ آپ دیکھیں، مردن مبتدا، بات شروع ہو رہی ہے اسم سے، اس کے بارے خبر کیا ہے؟ اس مرد کے بارے میں خبر ہے کہ وہ کہاں واقع ہے، وہ وقوع پذیر کہاں ہو رہی ہے؟ نوی صاحب، قلب کے اوپر نا، ہاں جی، ان کے دل میں مرض ہے، سر میں، ہاتھ، جی یہ تو دل پہ اثر ہو رہی ہے نا، یہ تو فاعل ہونا چاہیے جی۔ یہ دل پہ اثر نہیں ہو رہا مرد؟ نہیں تو اپنے مرد نے اٹیک کر دیا نا دل پہ، اٹیک کرنے کا مطلب فاعل ہو گیا یہ۔ ہاں تو فاعل ہے مرد، لیکن وہ تو نہیں، فاعل نہیں ہے یہاں پہ، مبتدا ہے۔ مبتدا ہونے کی وجہ سے وہ فاعل ہے، تو فعل کون سا اس کا؟ یہ سوال تھا۔ فعل نہیں ہے اس لیے مبتدا، فعل نہیں ہے اس لیے یہ مبتدا ہے۔ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے۔ کیونکہ میں پہلے اس پہ پہنچا جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کیونکہ یہ فاعل ہے تو پھر آپ فعل ڈھونڈ رہے تھے، فعل نہیں ملا تو آپ خاموش ہو گئے۔ بڑی لاجیکل اپروچ ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل نہیں ہے تو یہ مبتدا ہے، مبتدا ہے۔ دیکھیں نا، جملہ اسمیہ اور فعلیہ، فرق یہ ہے کہ فعلیہ میں فعل ہوتا ہے، اسمیہ میں اسم ہوتا ہے، تو یہ سارے اسماء ہیں، یہ پورا ایک جملہ ہے۔ تو مرض فی قلوبہم، مبتدا مرد ہے، اس کے بارے میں خبر ہے کہ وہ ان کے دلوں میں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فا، پس زادہ، زادہ کیا ہے جی؟ فعل ہے، صحیح ہے۔ اس کے اندر ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس ایک مذکر نے بڑھا دیا، فزادہ، اس ایک مذکر نے بڑھا دیا، زادہ، زادہ۔ دوسرا جملہ اس کا کیا ہے؟ زادہ، جیسے قالا قالا، تو یہ الف ضمیر ہے اس میں، تو پہلے میں ہوا چھپی ہوئی ہے، تو یہ جو چھپی ہوئی ضمیر ہے وہ ہمیشہ علامت ضمیر ہوتی ہے، تو علامت ضمیر فاعل ہوتی ہے، تو یہ ہے فاعل اس میں۔ اس ایک مذکر نے بڑھا دیا، یہ ہوم ضمیر کون سی ہے؟ متصل تو ہے فعل کے ساتھ، اگر فعل کے ساتھ ہوم ضمیر متصل آئے تو کیا بنتی ہے؟ مرفوع، مجرور یا منصوب؟ منصوب۔ جی، پہلے ہم نے اس کو، یہ تھا ڈائریکٹ تنوین پیش والی، پتہ چلا مرفوع ہے، مرفوع ہو کے ہم نے پہچان لیا یہ مبتدا ہے۔ اس کو ہم نے ہوم کو پہلے ڈکلیئر کیا کسی نشانی کے عوض، یہ کیا ہے؟ منصوب ہے،
یہ ہمیں ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے تنوین کی وجہ سے مرفوع ہے کیونکہ پیش والی تنوین ہے. اس کے اوپر ہومل پیش تو آئی ہے وہ تجوید کے قاعدے کے مطابق. اگر یہ تجوید نہ ہو تو یہ ہوم ہو تو ابھی ہوم کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے, مرفوع ہے, منصوب ہے, یہ مجرور ہے. کوئی ظاہری علامت نہیں ہے نا اس کے اوپر. کیا میں کوئی بڑی بات کہہ رہا ہوں؟ ظاہری علامت یہاں پہ کیا ہے؟ کون سی؟ پیش والی, زیر والی یا زبر والی؟ تو پیش والی تنوین ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے؟ تو یہ اس کا مرفوع ہونا اس کی ظاہری علامت ہمیں بتا رہی ہے نا. تو اس کے اندر کوئی ظاہری علامت آپ کو نظر آ رہی ہے کلمے کے اندر؟ تو نہیں, تو اس کے ماقبل کو دیکھنا ہے. یہاں پہ بھی نہیں تھی تو ماقبل کو دیکھا, اسم ہے تو ہم نے کہا مجرور متصل. یہاں پہ نہیں ہے, ماقبل اسم ہے, فعل ہے, تو فعل ہوگی تو کیا ہوگی؟ ابھی اپنے اس ٹاپک میں چلے جاؤ 13 والے میں. منصوبات کتنے ہیں؟ 13. تو 13 میں سے یہ مفعول ہے, مفعول بھی. اس ایک نے بڑھا دیا ان کا. کیا بڑھا دیا؟ دوسرا مفعول کیا ہے؟ اچھا, اس کی ظاہری علامت کیا ہے؟ تو کیا بنے گا یہ؟ منصوب یا مرفوع یا مجرور؟ تو منصوب ہو کے یہ دوسرا مفعول بن گیا. اس کو کہیں گے مفعول ثانی. اس ایک مذکر نے ان کا بڑھا دیا. کیا بڑھایا؟ مرد. تو ہوگا فزادہ مردا. اس ایک مذکر نے بڑھا دیا مرد, ہم ان کا. تو وہ جو ہوا چھپا ہوا تھا وہ سامنے آ گیا. یہ کیا ہے؟ پیش. تو کیا بنے گا؟ مرفوع, مجرور, منصوب؟ مرفوع. تو بن کے کیا بنے گا؟ یہ ہے فاعل. تو مرفوعات 8 ہیں, 8 میں سے یہ فاعل ہے. تو میں انشاءاللہ یہ چیزیں بار بار آپ کے سامنے رکھوں, کل پھر آ جائیں گی. تو کبھی تو آپ بولیں گے ڈائریکٹ یہ فاعل ہے, کبھی تو آپ اس سارے کو, یہ ماشاءاللہ نبی صاحب کی اچھی اپروچ تھی کہ اگر یہ کیا ہے فاعل ہے تو اس کا یہ فعل کون سا کر رہا ہے. یہ میں نے میرے ذہن میں, یہ میں بھی پڑھانے والا ہوں, میں مطلب اس طرح آپ کو پڑھاؤں گا تو زیادہ اچھے طریقے سے. میں نے ان سے سیکھا ہے آج کہ اگر میں اس کو فاعل کہوں تو فاعل کے ساتھ اس کا فعل بھی ہونا چاہیے نا. تو وہ فعل تو نظر نہیں آ رہا. اگر فعل نہیں ہے تو پھر وہ مبتدا خبر کی طرف چلا جائے گا بات. فزادہم اللہ مراد. بات یہاں تک کلیئر ہوئی. وَلَهُمْ, پھر لہم, لام جارہ ہے, مرکب جاری, واو بات عطف ہوگی, فا. اچھا, جب ان کے دلوں میں مرض تھی نا تو فوراً ہی اللہ نے ان کی مرض اور بھی بڑھا دی. فا سے مطلب فوراً عطف. اور کیا کیا؟ ایک تو مرض بڑھا دی, وَلَهُمْ, اور پھر یہ بات بتائی کہ مرکب جاری ان کے لیے یہ کیا ہے؟ عذابن. آئیں جی, عذابن کی تنوین کون سی ہے؟ مرفوع. مرفوع ہو کے اس کو پہلے فاعل بنائیں. فاعل اگر بن سکتا ہے تو بنائیں, نہیں تو نہ بنائیں. نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ مرکب جاری ہے. تو یہ کلیہ آپ کو یاد ہے, مرکب جاری اگر کسی اسم سے پہلے آ جائے تو وہ شکلاً ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر مقدم کی گئی ہے. کس وجہ سے؟ جار مجرور کی وجہ سے. تو عذاب لہم اصل میں یہ جملہ ہے, لیکن عذاب کی ایک صفت بھی ساتھ میں ہے. یہ کیا ہے؟ تنوین کون سی؟ مرفوع. تو یہ اسم بھی مرفوع ہے اور یہ اسم بھی مرفوع ہے. تو یہ ایک مرکب توصیفی بن رہا ہے. مرکب توصیفی میں دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. اگر اس کا اعراب کسرہ کے ساتھ ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ مرکب اضافی ہے. سمجھ آئی؟ اس کو ہم مرکب توصیفی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس عذاب کی وہ صفت ہے کہ وہ بڑا دردناک ہے, علم والا ہے. یہ علم سے ہے, قسم کی صفت ہے. لا علم درد کو کہتے ہیں. علیم مبالغے کا صیغہ ہے, فعیل کے وزن پہ. جیسے رحیم, رحمان, رحیم. علم, علیم,
بہت زیادہ شدت سے درد والا، المناک، عذاب علیم لہم، ان کے لیے کیا ہے؟ با آگے کیا ہے؟ با سببیہ، با جر ہے، ما موصولہ ہے، تو یہ ہے مرکب جاری، اس بات کے سبب کانوا یکذبون۔ یہ آپ نے اپنے لیکچر کو دیکھنا ہے پلیز، یہ کیا ہے؟ جب فعل ماضی سے پہلے فعل مضارع سے پہلے کانا آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ ماضی استمراری۔ تو ماضی استمراری کس کو کہتے ہیں؟ ماضی میں کسی چیز کا مرارہ ہونا، مرارہ کا مطلب ایک اسپوکن عربک میں آپ نے کبھی سنا ہوگا، کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے مرنی، میرے طرف لوٹ کر آنا، مر، وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ فعل امر ہے، مر، کل کی طرح، مر یعنی مارارا، لوٹ کر آنا، نی میری طرف۔